آپ غور کریں کہ یہ روایت ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کس طرح صحابی نے فوراً اس بیماری کا فوراً کیا کر دیا جو عقیدے کے تعلق سے رس رہی تھی گھر میں، پیدا ہو سکتی تھی، جنم ہونے سکتی تھی، لے سکتی تھی، وہاں انہوں نے کیا کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ لوہے کا، پیتل کا، اسی طریقے سے اور بھی دیگر جو ہے میٹیریل ہوتے ہیں، دھان، ان کا چھلا، منری کہہ لیجیے اپنی زبان میں، بنا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، پہنتے ہیں۔ مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ آسیبی کیفیات سے کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شراب اس کی بھی شریعت اسلامیہ نے کوئی اجازت نہیں دی۔ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ رنگ، یہ چھلا پیتل کا، خاص طور سے لوگ سمجھتے ہیں پیتل اور لوہا دیکھ کر کے شیطان کیا ہوتا ہے، بھاگتا تو چھلتا ہی جو پہنتے ہیں برتن میں ایک چھلا ڈالتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی عمل اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے جب دیکھا کسی صحابی کو کہ کوئی پیتل کی منری ہاتھ میں وہ پہنے ہوئے ہیں تو کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ واہنہ ایک بیماری ہے جو عام طور سے عورتوں کو نہیں مردوں کو ہوتی ہے، گردن کی شکل میں یہاں کندھے پر شولڈر وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو کہا اس کے علاج کے لیے انہوں نے کہا انزہا فإنہا لا تزید الا وہنا، اس کو ابھی نکال کے پھینک دو، اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے جو ہے تمہارے کو پیدا کرے گی، فائدہ کچھ اس سے ہونے والا تمہیں نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہی، کہا فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اگر تمہاری موت ہوگی اسی صورت میں اور یہ چھلا، یہ رنگ، یہ حلقہ اگر تم پہنے رہ گئے تو یاد رکھو کہ کامیابی تمہیں ملنے والی نہیں ہے، کامیابی تم سے کیا ہو جائے گی، بہت دور ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بعض عورتیں چارپائی کے نیچے، تکیا کے نیچے، بستر کے نیچے چھرا، چاقو، قینچی، استرا، اس طرح کی چیزیں گچائے رہتی ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچہ جو موجود ہے وہ نظر گزر، ٹونا پھنسی اور شیطانی آسیبی کیفیات سے کیا رہے، محفوظ رہے۔ اس طرح کا بھی کوئی عمل میرے بھائی اور دوستوں دینی شرعی نہیں ہے، بلکہ یہ عمل مشرکانہ ہے، چاہے وہ چمڑا ہو، ہرن کی کھال ہو، چاقو ہو، اور اس طرح کے تمام اعتقادات باطل ہیں، زمانے جاہلیت کی پیداوار ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی خدمت میں ایک بچے کو لے کر کے آئی، دعا کروانا چاہتی تھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے اس بچے کو گود میں لینا چاہا، تکیہ سیدھا کیا تو اس کے نیچے سے کیا نکلا، استرا رکھا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے، کہا جنات وغیرہ کے بچاؤ کے لیے ہم نے ایسا کر لیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت بری چیز ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے، منع کرتے تھے۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ خیالی بچاؤ کے لیے اس قسم کی کوئی بھی حرکت انسان کو آخرت میں زبردست نقصان کا کیا کروا دے گی، سامنا کر دے گی، اور اس طرح سے کوئی بھی عمل ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عیسیٰ ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ دخلت علی عبداللہ ابن عقیل اعوذہ وبہ عمرہ، ان کو بخار تھا، ان کی عیادت کے لیے میں پہنچا اور میں نے کہا کہ ان کو بخار اتنا تیز ہے تو کوئی چیز اسی طریقے سے رنگ وغیرہ کیوں نہیں پہن لیتے تاکہ تمہارا بخار کیا ہو جائے، کم ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ جب سنا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے اعتماد اس کا، توکل اس کا ٹوٹ کر کے اس چیز پر جو اس نے بچاؤ کے طور پر اپنے آسیبی کیفیت یا اس طرح شیطانی وسائل سے بچنے کے لیے اس نے پہنا ہے، اس کا پورا اعتماد اس پر جا کر کے پہنچ جاتا ہے، ان تمام چیزوں پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کو بتایا اس طرح کے تمام عقیدے کیا ہیں، اس عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، نجومیوں کے ہیں، دشناسوں کے ہیں، پنڈتوں کے ہیں، سادھوؤں کے ہیں، کاہنوں کے ہیں، مسلمان کا نہیں۔ اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ بہت دور جا چکا ہے اور وہ توہمات
کے دلدل میں ایسا پھنس چکا ہے کہ پھر وہاں سے واپسی اور توبے کے بعد بھی اس کے لیے ممکن ہو سکتی ہے. میرے بھائی اور دوستوں، بات کو ختم کرتے ہوئے شیخ محترم نے کہا بھیجا میرے پاس اسکول ٹائم پاس بیٹھے باتیں بھی بہت رہ گئی. جھاڑ پھونک ایک حصہ اس گفتگو کا، دوسرا حصہ ہے اس گفتگو کا تعویذ، جو بڑے پیمانے پر کاروبار کے پیمانے پر آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہے رائج. تعویذ کے تعلق سے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں تعویذ کو تمیم یا تمیمہ کہتے ہیں. اس کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جنہیں نظر بد آپ سے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے. انسان اس کو استعمال کرتا ہے. تعویذ کے میرے بھائیوں مختصر بات کرتے ہوئے دو قسمیں کرتے ہیں. یہ وہ تعویذ ہے جو کھلا قرآنی آیات سے ہٹ کر کے شرکیہ کفریہ کلمات انتر منتر جنتر نامعلوم کیا کن حرکتوں کے ذریعہ تیار کی جاتی ہے. بلا شبہ یہ کھلے طور سے حرام ہے. اس میں کوئی اختلاف رائے کے آپ کے درمیان نہیں ہے اور یہ غلط عمل ہے. اور اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کیا ہے مشرکانہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ بضر فلا کاشف الا هو. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی چیز اس کو دور کرنے والی تعویذ وغیرہ سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا پہلو ہے تعویذ کا. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت دستار پہن کر کے شیروانیاں پہن کر کے نہیں بڑی بڑی ٹوپیاں بھی لگا کر کے لوگ تعویذیں لکھتے ہیں، تعویذیں دیتے ہیں اور ان کے جواز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی تھیوری کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لکھا ہے قرآن مجید سے اور دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ قرآن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ شفا رکھا ہے. ہم نے قرآن آیات میں لکھا ہے اور اللہ کے حکم سے پڑھنے والے کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی. میرے بھائیو اور دوستو، یہ مسئلہ علماء کرام کے درمیان اختلاف ضرور ہے، لیکن دلائل جس اور کی ترتیب دے رہے ہیں وہ یہی کہ ایسا کوئی بھی عمل یعنی تعویذ کا قرآن آیات کے ذریعہ بھی لکھنا جائز اور درست نہیں. میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو غور سے سنیں کہ کتب حدیث کا مطالعہ کریں. علماء کرام نے باقاعدہ طب نبوی کے نام پر کتابیں تیار کی. کیا پورے قرآن کو پڑھ جائیے، تفسیر کو پڑھ جائیے، کسی بھی آیت کا جدول بنا ہوا ہے جو آپ قرآن کی تعویذ کے نام پر لوگ تیار کرتے ہیں. طب نبوی کی کتابوں کو پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج اور معالجے کے لیے آپ نے بیشتر نسخے تجویز فرمائے اپنے صحابہ کے لیے. کیا کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیات کو تعویذ کی شکل میں بھی کوئی نسخہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پیش کیا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر امت اسلام کی کس خیر خواہی کے نام پر اس چیز کو فروغ کیا جا رہا ہے اور اس عمل کو اپنایا جا رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، قرآن مجید کا ایک احترام ہونا چاہیے. تعویذ اگر پہنی جائے گی تو اس کو پہن کر کے انسان اپنی بیوی کے ساتھ انسانی تعلقات قائم کرے گا، پیشاب اور پیخانے میں جائے گا، سوئے گا اور ان آیات کو اپنے جسموں سے کچل کر کے قرآن مجید کی کیا ہوگی؟ بے حرمتی ہوگی. قرآن مجید اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ اس کو ارقام میں بدل دیا جائے. ہمارے یہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیت کو نہیں لکھتے ہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں قرآن آیات کا نمبر نکال لیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم تعویذ کو بناتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی مولوی صاحب کو کہیے 128 صاحب آپ کا کیا حال ہے تو ناراض ہو جائے. قرآن آیات کو تعویذ بنانے کے لیے آپ نے نمبر نکال لیا اور سمجھا کہ قرآن آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے ان نمبروں میں بھی فائدہ ہوگا. قرآن کی آیات میں اللہ نے برکت رکھی ہے، فائدہ رکھا ہے. اس کا ابجد حوض کے حساب سے نمبر نکال کر کے ان آیات کو نمبر میں شکل تشکیل دے دینے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. میرے بھائیو اور دوستوں، میں ایک بات آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے. 2 منٹ باقی ہے تو آپ یہ بتا دیں مجھے کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے قرآن سے شفا کا جو طریقہ بتایا، دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن دوا کو کیسے استعمال کرو گے؟ ڈاکٹر جیسے بتائے گا یا اپنی طبیعت سے اگر استعمال کرو تو موت کا سبب بنے گا. قرآن مجید میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھ کر کے دم کیا ہے اور اسی طریقے سے شفا ڈھونڈنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور کوئی طریقہ نہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ
اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، شہد کے بارے میں، شہد کو 1 کلو پہن لو آپ کو شہد شفا مل جائے گی، پینے سے شفا ہے، قرآن پڑھنے سے شفا ہے، قرآن کو پڑھ کر کے دم کرنے سے شفا ہے، قرآن کو لٹکانے سے آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ آپ قرآن مجید کسی گھر میں رکھ تو شیطان نہیں بھگے گا، لیکن وہاں جب قرآن پڑھا جانے لگے گا تو وہاں سے شیطان کیا ہو جائے گا؟ بھگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے تمام بندے کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرزا ہمیں تو فائدہ ہوگا، اس ناطے ہم ایسا عمل کرتے ہیں۔ ہندو جاتا ہے دیوی دیوتا کے پاس، وہ تو جاتا ہے لنگ پوجنے کے لیے، وہاں سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ کشمیر جاتا ہے، باقاعدہ کہتا ہے پتھر کا بن گیا، اور اس کی بچی کو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ حمل سے ہو گئی۔ تو ایک انسان اگر یہ کہے کہ ہم کو فائدہ ہو گیا، تو میں آپ کو فائدہ بتانا چاہتا ہوں الغایہ لا تبرر الوسیلہ، ایک چیز سے فائدہ ہو جانا اس کے حدت کی دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن صحابی رسول کے عمل سے بھی اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ عمرو بن شعیب سے یہ روایت مروی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من همزات الشیطان ویحضرون، بچوں کو سکھاتے تھے، یاد کراتے تھے، چھوٹوں کو لکھ دیتے تھے۔ لکھنے کا ثبوت نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے میرے بھائیوں موقوف حصے کو صحیح، تو وہ عبداللہ صحابی رسول اس آیات کو اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ تعویذ کی شکل میں، اس لیے لکھتے تھے تاکہ ان کے بچے ان آیات کو جلدی سے کیا کر لیں، ان دعاؤں کو جلدی سے کیا کر لیں، یاد کر لیں۔ اور اگر یہ دھندا کھلا رکھا گیا تو پھر آپ کو جان لیجیے نامعلوم کس قسم کی تعویذیں نظر آئیں گی، اور تعویذیں لکھی جائیں گی، زندگی کے لیے وقت نہیں رہ گیا، باتیں بہت رہ گئی، ہمارے شیخ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین پر چلائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔